سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون لن يضروكم الا اذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو، ایک بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم دیگر لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم امر کرو گے نیکی کا، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تمہارا یقین کامل ہوگا۔ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، منہم المؤمنون، ان میں سے مومن ہیں لیکن اکثر اس میں سے نافرمان ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، اے مسلمانوں تمہیں یہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے لیکن معمولی۔ وَإِن یقاتلوکم، اور اگر یہ تم سے جنگ بھی لڑے، یولوکم الادبار، تم سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ضربت علیہم الذلۃ، چسپاں کر دی گئی ہے ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں، لیکن الا بحبل من اللہ، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو اس ذلت سے بچ جائیں گے۔ وحبل من الناس، اور بصورت دیگر اگر کسی اور قوم کے زیر سایہ آ جائیں تو پھر صورتحال مختلف ہوگی۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان کے اوپر چسپاں کر دی گئی مسکنت۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ مسلسل، ان کی روش یہ تھی، کانو مضارع کا صیغہ ہے، یکفرون، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے رہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ کیوں؟ یہ چونکہ یہ نافرمان تھے اور ہر معاملے میں تجاوز پسند تھے۔ لیسو سوا،
تمام اہل کتاب برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اس میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہ بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات رات کے حصے میں، وہم یسجدون، اور یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اطاعت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، یؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے اور یوم آخرت پر، اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک من الصالحین، اور یہ نیکوکار ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، وما یفعلوا من خیر، جو بھی یہ نیکی کا کام کریں گے، فلن یکفروہ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے متقین کا حال۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا حق کو ماننے سے، اللہ کو مقصود بنانے سے، لن تغنی عنہم اموالہم، کچھ کام نہیں آئے گے ان کے مال نہ اولاد اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے یا اس کے عذاب سے، ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران نزول اس کا 3 ہجری اس کا نزول ہے، جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت بن رہی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ مختلف احکامات اور اس کی ڈیوٹی اور فرائض سے آگاہ کر رہا تھا۔ مختلف مضامین گزر گئے، تقوی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی رسی کے بارے میں جو کہ قرآن کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سختی سے منع کر دیا کہ تم دین میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اختلاف نہ پیدا کرو، مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، گزشتہ مضمون گزر چکا ہے، اس میں آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو دعوت دے نیکی کی طرف اور بلائے، حکم دے نیکی کا اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج سامعین اکرام ایک بہت مرکزی اللہ تعالیٰ پوزیشن بتا رہا ہے مسلمانوں کو، من حیث القوم، اس قوم کی حیثیت کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہیں، اس نے کیا کرنا ہے۔ تو آج اجمالاً اس کا ایک اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت بتا رہا ہے، باقی دنیا کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے، یا باقی دنیا کے لیے ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں امت مسلمہ کے۔ تو ایک بنیادی چیز ہے سامعین اکرام جس کو ہم بھول چکے ہیں، اور چونکہ ہم دین کے تمام کاموں کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اپنے آپ کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اپنے دھوکے کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی آج کی صورتحال تو تھوڑی سی مختلف ہے، اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک خیر امت ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم مثال ہو لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک گواہ ہو۔ دوسری جگہ مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہاں امت وسط کہا گیا ہے اس آیت میں، اور یہاں خیر امت کہا گیا ہے، درمیانی امت،
یعنی نہ تو دنیا کو، یعنی نہ تو تم تارک دنیا ہو، یعنی رہبانیت بھی نہیں ہے تمہارے لیے، اور نہ صرف آپ روحانیت کے ہو، یعنی دنیا میں رہ کر اپنی منزل کے لیے تم نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور بنیادی جو ڈیوٹی ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسی آیت ہے جس پہ بہت غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کہ تم اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو، بنائی گئی ہو اور لوگوں کے لیے۔ اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ یعنی تم نے اور قوموں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے تم نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت پیش کرنی ہے لوگوں کے سامنے، اور ان کو راہ ہدایت کی دعوت پیش کرنی ہے۔ جو مان لے تو پھر ان کو نیکی کا حکم دینا ہے، جو مان لے تو اس کو برائی سے روکنا ہے بزور بازو۔ اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین ہوگا، پکا یقین ہونا چاہیے، یا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان لانے والے ہو اللہ تعالیٰ پر۔ بات یہ ہے کہ یہ تؤمنون باللہ میں تھوڑا سا غور و فکر کی سامعین کرام ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ سامعین کرام، وہی جو آپ کے سامنے دہرائی جاتی ہے وہ بات کہ انسان کا مقصود ظاہر دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تؤمنون باللہ، تمہارا اللہ پر ایمان ہوگا۔ سامعین کرام، یہ یعنی ایمان باللہ جو ہے، یعنی یہ مسلمان کی یعنی وہ رگ و پے میں بس جانا چاہیے۔ ایمان باللہ جو ہے، ہماری رگ و پے میں تو دنیا کی محبت بس گئی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ہمارے دل میں تو یعنی دنیا کے بچھڑے کی محبت جو ہے ہمارے دل میں جاگزین ہو گئی ہے، اور اب ہمیں دنیا ہی سے لگاؤ باقی رہ گیا ہے، باقی کسی چیز سے یعنی روحانی کسی چیز سے لگاؤ نہیں ہے۔ بہت سی یعنی سامعین اکرام، جیسے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں جو بظاہر ہمیں اچھی نظر آتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کو کی نظر میں اچھی دکھتی ہیں جو ظاہر چیزیں ہیں، من حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت، اور وہ خواہشات کیا ہیں؟ عورتوں کی ہیں، والبنین، بیٹوں کی ہیں، بچوں کی ہیں، اولاد کی ہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، یہ ہمیں محبوب ہیں۔ زینا، اچھے لگتے ہیں۔ سونے کی ڈھیری کس کو اچھی نہیں لگتی؟ اگر وہ لگی ہو اور انسان کا یقین ہو کہ یہ میری ہے تو کسے اچھی نہیں لگے گی؟ لیکن نہیں، انسان کو کوتاہ بین نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ دیکھیں، دیگر مخلوقات کے پاس تو عقل نہیں ہے۔ اگر وہ کوتاہ بین ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کے پاس عقل اور شعور اور فہم اور ادراک نہیں ہے۔ لیکن ہم تو جانور، ایسے جانور نہیں ہیں۔ بے شک ہم تو جانور ہیں، حیوان ناطق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم خیر خلائق ہیں،
یعنی تمام اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات سے اشرف ہیں۔ دوسری یہ کہ ہمارا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے سامعین کرام، باقی دنیا کا تعلق تو اسی دنیا سے ہے اور یہیں بس ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ جو بھی مخلوقات ہیں ان کی ڈیوٹی بس یہاں تک ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور بس یہ اپنی اپنی کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک ان میں سے اپنی نماز اور اپنی تسبیح یعنی اپنے کام کو جانتا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ سورج کو دیکھ لیں، ایک رفتار سے چلا جا رہا ہے، اس میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ لیکن انسان جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے سامعین کرام، اس کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی سے تعلق ہے، اس میں جب میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پھر تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو سامعین کرام، انسان جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ بہت یعنی افضل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی بھی ہے، تو عقل کے ذریعے ہم نے یعنی یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو تولنا ہے، اس کو تولنا ہے کہ یہ کس حد تک اس کو ہم نے اہمیت دینی ہے یا کتنی اہمیت نہیں دینی۔ عقل کے ترازو میں اس کو تولنا ہے، اور یعنی پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے۔ ہم تو یعنی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، سچی بات یہ ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے وقت گزار رہے ہیں، زندگی کو گزار رہے ہیں، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسی کو ہم کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اسی کو ہم دل دے بیٹھے ہیں، حالانکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو عقل اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر تو ایک بات تھی سامعین کرام کہ ہم پیش بینی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ہماری گرفت کرے گا، اس کے ذریعے ہمیں انعام دے گا، اس کے ذریعے اگر ہم نے اس سے کام نہ لیا تو پھر ہمیں دوزخ ملے گی۔ تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، بات یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں، اور اس وقت جب ہم سوچتے ہیں سامعین کرام تو ہماری ایک جماعت ہی موجود نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت کا وجود نہیں ہے، من حیث القوم مسلمانوں کی جماعت کا وجود نہیں ہے۔ یہ جو ڈیوٹیاں ہیں یہ تو جماعت کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ تو امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے، یہ تو مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے، یہ تو مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے یہ فرائض لگا رہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ یعنی تم نے کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، یعنی تمہاری جو ڈیوٹی ہے اے امت مسلمہ، تمہاری من حیث القوم ڈیوٹی کیا ہے؟ پھر تو جب یعنی ایک ڈیوٹی، بنیادی ڈیوٹی جب ایک امت پر پڑ جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم آیت نمبر 104 میں پڑھ چکے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بحیثیت جماعت یا امت یہ سب اجتماعی ڈیوٹی ہے ہماری، پھر یہ ایک فرض کفایہ بن جاتا ہے کہ اگر ایک جماعت ایسی وجود میں آ گئی، ایک ایسا محکمہ مسلمانوں نے
معرض وجود میں لے آئے، جن کا کام ہی یہ ہو، تو پھر یہ ڈیوٹی جو ہے یہ ایک فرض کفایہ ہے۔ اگر وہ جماعت موجود نہ ہو تو پھر تو یہ ہے کہ جس سے جو بن پڑے اس نے اپنی اپنی حدود میں رہ کر وہ کام کرنا ہے، یعنی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سامعین کرام، اگر ایک ایسی جماعت نہیں ہے تو ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے اور جو شعور رکھتا ہے، اس کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، اور یہ ڈیوٹی جو کہ مسلمہ پر من حیث القوم تھی، یہ پھر انفرادی طور پر جس سے جس طرح بن پڑے یہ ڈیوٹی اس کو انجام دینی چاہیے۔ سامعین کرام، یہ چونکہ فریضہ ہے، یہ فریضہ ہے کہ اس نے یعنی سب سے پہلے خود وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّہ، اس کو ایمان باللہ یعنی سے سرفراز ہونا چاہیے، اس کا خود اپنا آپ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب یہ اپنا بنیاد، اپنا مقصود محبوب صحیح کر لے تو پھر اس کو اور یعنی اللہ کے لیے زندہ رہنا ہے، اپنے تمام وسائل کو اس کو یعنی ہر شخص کو پھر چاہیے، یعنی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک جماعت موجود نہ ہو، مسلمانوں کی ایک جماعت میں ایک ایسا نظام قائم نہ ہو، تو پھر ہر شخص کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچائے، اور وہ خواہ مرد ہو یا عورت، اس سے غرض نہیں ہے۔ عورتوں کا دیکھیں اپنا ایک دائرہ کار ہے، عورت اپنے گھر میں جو ہے وہ یہ ایمان باللہ کی بنیاد ڈالے گی، اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں۔ گھر جو ہے وہ یعنی انسان کی پہلی تربیت گاہ ہے، ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، مائیں جو سکھاتی ہیں وہی ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، وہی کرتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو یعنی بچپن سے ایسی کامل مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں، اور بچپن سے ان کو ان کے محبوب اور مطلوب اور مقصود کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتی رہیں، ان کی تربیت کرتی رہیں، جیسے جیسے ان کی ذہنیت کے مطابق ان کی تربیت کرتے رہیں۔ یعنی بچہ جب چھوٹا ہے تو پھر پہلے تو مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، نماز سکھا دی جاتی ہے، کلمے پڑھا دیے جاتے ہیں، آیت الکرسی، اور بچوں کو جس طرح آہستہ آہستہ پڑھا دیا جاتا ہے نا، اسی طرح جو کامل مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو بچپن سے جو عقائد ہیں وہ زبانی یاد کر دیں، وہ زبانی یاد کر دیں، اور اس سے امتحان لے سوال و جواب کی صورت میں۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ ماں پوچھے گی، بچہ کہے گا اللہ۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ بچہ کہے گا اللہ۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ بچہ کہے گا اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ ماں کہے گی، ماں پوچھے گی، یعنی اس طریقے سے تربیت کرے گی اپنے بچے کی۔ بچہ کہے گا اللہ۔ ہمارا دشمن نمبر 1 کون ہے؟ بچہ کہے گا میرا نفس میرا دشمن ہے۔ میرا دشمن کون ہے؟ بچہ کہے گا شیطان میرا دشمن ہے، میرا کھلا دشمن ہے شیطان۔ میں نے بچہ ماں بچے سے پوچھے گی ہمیں کس سے دشمنی کرنی چاہیے؟ بچہ جواب دے گا ہمیں شیطان سے دشمنی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تو یہ سوال و جواب کی صورت میں، جیسے کہ ہمیں پہاڑے بچپن میں اس اساتذہ کرام یاد کراتے تھے، ہم تو یعنی ٹاٹین گروپ والے ہیں، ٹاٹ پہ بیٹھ کے ہم نے سبق پڑھا ہے، تو وہ 1 دونا دونا اور 2 دونی 4، تو وہ آج تک جو بچپن میں پڑھائے ہوئے ہیں
وہ ہمیں ازبر ہیں ابھی تک، وہ پہاڑے، وہ تمام اسباق جو ہیں وہ ازبر ہیں، نماز جنازہ ہے اس میں، اور جو دعائے قنوت ہے، یہ سب ہمیں ازبر کرائی جاتی تھی چوتھی پانچویں جماعت میں۔ تو یہ ایسی، یعنی ماں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے بچے کی، اور بچے کی بنیاد ماں نے بنانی ہے۔ بے شک باپ بھی اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن ماں کے ساتھ تو بچہ زیادہ ہوتا ہے۔ باپ تو چلے جاتے ہیں کام کاج پہ اور وہ، لیکن ماں جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں جو اس نے سیکھی ہیں یا اس کو جس نے سکھائی ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں اپنے بچوں کو اس نے یاد کرانی ہیں، تاکہ جوں جوں بچہ بڑا ہو اس کو اپنی بنیاد کا پتہ چلے، بنیاد یاد ہو اسے، جوں جوں اس کی عقل آتی جائے تو وہ اس پہ ساتھ ساتھ سوچتا جائے، اور ماں بھی ساتھ ساتھ اس کو کہ بچے بات ایسی ہے کہ ہم جو ہیں، ہماری حقیقت جو ہے وہ ایک روح ہے، چند دنوں کے لیے ہم آئے ہیں اس میں، اس جسم میں، اور دنیا میں چند روز رہ کے ہم نے چلے جانا ہے، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ اپنی روح کو تکمیل کمال تک پہنچا دیں، اس کی تکمیل کر دیں یا اس کو کمال تک پہنچا دیں۔ اور دنیا، ماں کو یہ بچے کو سکھانا چاہیے کہ دیکھو بچے، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، دنیا کی خواہش نہ کرو، آخرت کی خواہش کرو، اللہ کی خواہش کرو، اللہ سے ملاقات کی خواہش کرو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ماں کو سکھانی چاہیے، یعنی جو بنیادی تربیت گاہ ہے۔ تو یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب للناس میں ماں کے لیے تو اس کی اولاد ہے، مردوں کے لیے پھر جو اس کا دائرہ کار ہے وہ ذرا وسیع ہے، اس کے لیے محلہ ہے، محلے کے یار دوست ہیں اور اس کے دوست احباب ہیں، تمام پھر مردوں نے اپنی دائرہ کار میں رہ کر اپنی اپنی جگہ یہ کام کرنا ہے۔ آپ کو میں نے کہا نا یہ فریضہ ہے، دعوت اللہ جو ہے وہ فرض ہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت اللہ فرض تھی، اسی طرح ہم تو رسول کا کام کریں گے، رسول نے اللہ کا کام کیا، ہم رسول کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو مجھ سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہم نے پہنچانا ہے، یہ پیغام جو ہے، یہ میسج جو ہے یہ کنوے کرنا ہے، اور امت مسلمہ تک، پہلے تو اپنے جو بھائی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، اس تک جس کا جتنا بس چلتا ہے اس کو یہ میسج جو ہے کنوے کرنا ہے، خود بھی ایمان باللہ کے ہتھیار سے لیس ہونا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی اسی ہتھیار سے لیس کرنا ہے۔ یہ سامعین کرام بہت زیادہ ضروری بات ہے جس سے ہم نے صرف نظر کیا ہوا ہے، اور ہماری تو پھر وہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہمارا تو جو ہے سامعین کرام آج کل تو بہت زیادہ، تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے، نہ ہمیں ہمارے بڑے بتاتے ہیں، اور چونکہ ہم واقف نہیں ہوتے، پھر ہم بڑے ہو کر خود بھی نہیں سوچتے، اور دنیا جو ہے ہماری نظر میں محبوب بن جاتی ہے، دنیا اور ما فیہا کو ہم دل دے بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے۔ تو حیثیت جو ہے، یہ آج کی جو آیت ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے سامعین کرام، جس کا ہمیں کم از کم احساس نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، آسائشات زندگی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں،
کوئی اگر کچے مکان میں رہ رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں ذرا پکا مکان بنوا لوں. کسی کے پاس پکا مکان ہے تو وہ کہتا ہے یار میں کوشش کروں گا کہ ایک بنگلہ بنوا لوں. کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو وہ کہتا ہے یار میں اس کا بینک بیلنس ذرا بڑھا دوں تو میرے پاس ذرا ہاتھ وہ آسودہ ہو جائے گا، آسودہ حال ہو جاؤں گا. تو ہم تو جیتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا یعنی ذلیل دنیا کے لیے جیتے ہیں. ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے لیے ہم جیتے ہیں. سامعین کرام یہ صورتحال دیکھیں تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. یعنی لوگ شامیں مناتے ہیں. آپ دیکھیں نا جو سروس والے لوگ ہوتے ہیں، ایک چھاؤنی میں گیا تھا، اپنا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. تو کوئی کام میرا ان سے پڑ گیا تھا کہ کوئی شام کو کوئی میرا ایک کام کر دے. تو وہ ایک کیپٹن صاحب تھے، تو وہ ظاہر ہے آفیسر سے میرا کام تھا. تو وہ کہتے ہیں، ظاہر ہے ایک چھاؤنی میں رہ رہے تھے وہ، تو ان کی اپنی ایک بس لائف ہوتی ہے. ڈیوٹی کے بعد جو ہے کھانا کھا کے اور بس پھر کوئی گیم کے لیے اور ٹریک سوٹ پہن کے کوئی نکل جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اپنے شامیں جو ہے رنگین بناتا ہے. ظاہر ہے تو ان کے یہ الفاظ تھے، اور یہ ان کے الفاظ نہیں، یہ ایک ذہنیت کے الفاظ تھے. وہ کہتے ہیں اپنی شام کوئی نہیں خراب کرنا چاہتا، اپنی شام کوئی نہیں خراب کرے گا تمہارے لیے. یہ الفاظ ہیں. تو اس ذہنیت پر یعنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. ہم کس ذہنیت میں پڑ گئے؟ دیکھیں ہر انسان جو پیسہ کما رہا ہے، ایک تو وہ ہیں جو بالکل یعنی سرگردان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ تو سوائے روٹی کمانے کے کسی اور طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. لیکن جن کے پاس جو ذرا سے آسودہ حال ہیں تو انہوں نے ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنایا ہوا ہے کہ شام کو میں نے گیم کے لیے جانا ہے. میرے اپنے بہت سے ساتھی، کافی سارے، یعنی ایک بینک میں تھا تو شام کو جناب وہ ایک روٹین بنی ہوئی تھی کہ گیم لگانا ہے، بیڈمنٹن لے کے اور جانا ہے اور وہاں وہ کرنا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گیم کھیلنا جو ہے یہ کوئی گناہ کی بات ہے، لیکن بس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو صرف دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں، جو ڈیوٹیاں ہیں، اس کے بارے میں تو ہم غافل ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے. تمہارے ذمے ہے اور لوگوں کو ہدایت دینا، ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے اے مسلمانوں، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ایک نمونہ پیش کرنا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایمان باللہ. نمونہ کس چیز کا؟ ایک بہترین زندگی کا، ایک بہترین بندہ بننے کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، بندہ بن کے رہنے کا ایک نمونہ تم نے پیش کرنا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم نے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے کہ دیکھو دنیا تو مقصود نہیں ہے ہمارا، ہم دنیا کے لیے نہیں جی رہے، ہمارا مقصود تو اللہ ہے، اللہ کے لیے جی رہے ہیں. ان صلاتی و نسکی، یہ عمل سے آپ کے پتہ چلے گا یا پتہ چلنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ایک نمونہ ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہر پیغمبر جو ہے ایک نمونہ پیش کرتا ہے. خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کا
ان کے بارے میں کہ آپ فَاتَّبِعُوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو یکسو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا، اس نمونے کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اور ہم نے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے پیش کرنا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، آسائشات کہ تم آسائشات زندگی حاصل کرنے میں اپنے شب و روز جو ہے وہ لگا دو، اس لیے تو میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اور لوگوں کی، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نے نیکی معروف، تم نے امر کرنا ہے معروف نیکی کا، بھلائی کا امر کرنا ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اب دیکھیں بھلائی کیا ہے، اصل بھلائی جو ہے، اصل نیکی کیا ہے؟ لیکن البر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، ایمان باللہ جو ہے وہ حقیقی نیکی ہے۔ تأمرون بالمعروف، معروف اچھی بات، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ احسن قولا، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور یہ خود بھی اس کے مطابق عمل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو بلائے اللہ تعالیٰ کی طرف، خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں تو کوئی خاص شخص نہیں ہوں، مسلمانوں کی ایک جماعت کا ایک فرد ہوں۔ تو یہ ایک بھلائی کی بات ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ دنیا یہ تمہارا مقصود نہیں ہے، نفس تمہارا دشمن ہے، نفس تمہارا معبود نہیں ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا معبود نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو بتائیں، اور آپ دعوت دیں نیکی کی طرف۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کر، اللہ کو مطلوب بنا کر، اللہ کو محبوب بنا کر اللہ کے راستے پر چل پڑنا، یہ نیکی ہے۔ برائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کے خلاف، اللہ کے راستے پر نہ چلنا، اس کے خلاف اپنے رخ کو اس کے برخلاف کر لینا، اس کے راستے سے ہٹ جانا، یہ برائی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تمہارا اپنا پکا ایمان ہوگا ذات باری تعالی پر، وتؤمنون باللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ دیکھیں خیر جو ہے، خیر تو بس خیر ہے، اور شر شر ہے۔ انسان تو اپنی بھلائی دیکھتا ہے، یعنی اگر سامعین اکرام تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ دیں ذہنی طور پہ، کہ انسان اگر حق کی مخالفت کر رہا ہے، صراط مستقیم پر نہیں چل رہا، یہ اپنی دانست میں اپنے لیے کچھ بہتر، اس میں کچھ بہتر صورتحال تلاش کرتا ہے، رسول کی مخالفت کر کے، یعنی شان نزول کو آپ کے مطابق آپ دیکھیں کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ان کی مخالفت شروع کر دی،
ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اللہ کے راستے پر چلنے سے، قرآن کے مطابق چلنے سے انکار کر دیا، اپنی دانست میں یہ سوچتے رہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں، ان کو اپنی بھلائی نظر آئی۔ یعنی دیکھیں آج بھی یہی صورتحال ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اللہ کو اپنا مقصود نہیں بنا پا رہے، اللہ کو اپنا محبوب نہیں بنا پا رہے، محبوب واحد، مقصود واحد، مطلوب واحد نہیں بنا پا رہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر کے ہم کچھ خیر حاصل کر لیں گے۔ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی شروع کر دیں، لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی وہ نقصان سمجھتے تھے، اتباع حق کو، حق میں اپنا نقصان۔ آج ہم بھی مکمل دین میں داخل ہونے کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں، اپنی شخصیت کو نقصان سمجھتے ہیں، اپنے ہم سمجھتے ہیں ہم سے مال و دولت ہم سے لے لیا جائے گا یا اس کا اختیار لے لیا جائے گا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اختیار تو آپ کو ہے ہی نہیں، اگر آپ اختیار اپنا استعمال کریں گے اپنی مال و جان میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو نقصان میں سمجھتے ہیں۔ وہاں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی شان نزول کے مطابق، جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تھا تو وہ اس میں اپنی بھلائی ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کچھ بھلائی حاصل، ہمیں ہماری اجارہ داری قائم رہے گی، دین پر ہماری اجارہ داری قائم رہے گی، اور ہماری جو رہنمائی ہے وہ قائم و دائم رہے گی، اس میں ہماری خیر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اس میں تمہاری خیر نہیں ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو اس میں تمہاری خیر ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے سامعین کرام، آج بھی شان نزول کو، یعنی اس کے متعلق جو ہم نے بات کر لی، آج بھی ہم اگر ایمان لے آئیں، صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ پر، تو اس میں ہماری بہتری ہے، دین و دنیا کی بھلائی ہے اس میں۔ یعنی یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی یعنی وعدہ کر رکھا ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم اس دنیا میں ان کو بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ شیطانی خیالات اور وسواس کو دل سے نکال دیجیے۔ جو شیطان کے ڈراوے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اپنا مغفرت اور جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ تمام خدشات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں۔ دین حاصل کرنے میں ہماری دین و دنیا کی بھلائی ہے، یہ قرآن اس بات پر گواہ ہے، یعنی میری بات نہیں ہے یہ، اور نہ میں کوئی چیز ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، ان کو اس دنیا میں میں بہت اچھی طرح رکھوں گا، یعنی بہت اچھی زندگی دوں گا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس کو میں نے دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی یہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو سامعین اکرام، یہ شیطانی وسواس ہیں اور خدشات ہیں جو وہ ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے اور مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں روکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں مومن بھی ہیں لیکن اکثر اس میں فاسق ہیں۔ سامعین کرام، اگر ایک معاشرہ بہت زیادہ بگڑ بھی جائے، اور یقیناً اس وقت جو اہل کتاب کا معاشرہ تھا بہت زیادہ بگڑ گیا تھا، لیکن
اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک معاشرہ بہت بھی بگڑ جائے تو اس میں اچھے لوگ یعنی مل جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے متضاد دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر ایک معاشرہ بہت بھی زیادہ اچھا ہو لیکن اس میں نافرمان لوگ بھی ہوتے ہیں، اگرچہ کم ہوں لیکن اس بہت اچھے معاشرے میں نافرمان لوگ بھی ہوتے ہیں، منافقین بھی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد کو چلے، جنگ بدر کو، 300 منافقین جو تھے ان کی جماعت سے الگ ہو گئے۔ تو وہ کون سی ٹولی تھی جو غزوہ احد کو جا رہی تھی؟ وہ تو بہترین ٹولی تھی، خیر القرون میں سے تھی، لیکن پھر بھی اس میں 300 لوگ تھے سامعین کرام۔ تو اس بارے میں زیادہ بددل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جماعت اگر بہت بھی اچھی ہو تو اس میں خراب لوگ ہوتے ہیں، ایک بہت بھی خراب لوگ ہوں لیکن اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اس میں مومن بھی ہیں اور لیکن اکثریت اس میں فاسق ہے۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن تھوڑی سی تکلیف، یعنی ان کے نقصان سے مت ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تھوڑی کوئی اذی کانٹا چبھنے کو کہتے ہیں، معمولی تکلیف اگر باتوں کے لحاظ سے یا ایسی باتیں ہوں، لیکن زیادہ نقصان وہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آج بھی سامعین کرام ہمارا تو ایمان تھوڑا سا ڈواں ڈول ہے، تو ہم تو آج اہل کتاب سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیں عرب جو ہے وہ یہودیوں سے لرزبر اندام ہے، اس کے پاس ایٹم بم ہے بھائی، اور ہم جو ہیں نصارہ سے مرعوب ہیں۔ ظاہر ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائے، یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ہم تو کس شمار میں ہیں یہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اے مسلمانوں اگر من حیث القوم ان کا تم سے مقابلہ ہو جائے تو، اور یہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو یہ بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یولوکم الادبار، ہماری تاریخ جو ہے جب فتوحات شروع ہوئیں تمام اہل کتاب کو مسلمانوں نے زیر کر لیا، کسی نے بھی کوئی بھی مقابلہ جم کے نہیں کر سکا۔ یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ ذلہ، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہاں تک آج میں نے مضمون پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس ضربت علیہم الذلہ سے مضمون شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔